بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو موضوعات ہیں وہ بہت اہم ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، مثلاً اور بہت ساری باتیں اور بہت سارے معاملات پچھلے 2-3 دن جو 4-5 دن آپ سے غیر حاضری رہی اس کے اندر سامنے آئے، جو کہ آپ کے گوش گزار کرنے ضروری ہیں، کیونکہ انتخابات کا مرحلہ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ انتخابات پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں اور فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن بہرحال جو موضوعات ہیں اس میں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی اور وہ ہے بلے کی واپسی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، وہ ان کو واپس مل گیا ہے اور یہ بہت اچھی خبر ہے، یہ بہت اچھی خوشائند بات ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا یہ اس کے اوپر ایک ان کی ایک اپیل تھی یا ان کا ایک جدوجہد تھی جو کہ قانونی جنگ انہوں نے لڑی، گو کہ اس میں بہت ساری موشگافیاں ہیں، مثلاً یہ کہ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ ان کے انتخابات درست نہیں تھے جو انٹرا پارٹی تھے، اس وجہ سے انہوں نے روکا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ خوشائند ڈیولپمنٹ یوں ہے کہ انتخابات کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں اس نے ایڈ آن کیا ہے، یعنی کریڈیبل الیکشنز کی طرف یہ ایک اہم اور مثبت قدم ہے۔ کوئی شکوہ نہیں رہے گا پاکستان تحریک انصاف کو کہ ہمیں بلہ بھی نہ دیا، ہمارے چیئرمین کو بھی بند کر دیا، ہمارے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی مسترد کر دیے۔ اب کی آج کی تاریخ میں تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 95% جو اراکین قومی اسمبلی کے لیے یا صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات جمع ہوئے ہیں وہ سب کے سب منظور ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بہت جسے کہنا چاہیے سیٹسفیکشن کی بات ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ 95% کے قریب، یا اگر میں سپریم کورٹ کے ڈیٹا کو لوں تو 76% الیکشن کمیشن کہتا تھا 4-5 دن پہلے کہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں، اور اب تو اس دوران کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 90 سے 95% لوگوں کے، اور جن کے اوپر کیسز بہت سخت ہیں، دہشت گردی کے ہیں یا 9 مئی کے ہیں، صرف ان کے حوالے سے اب کنسرنز ہیں۔ 1-2 دن کے اندر یہ مرحلہ بھی عبور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کے شاہ محمود قریشی بھی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے مقابلے پہ الیکشن لڑیں گی، جیل سے الیکشن لڑیں گی۔ اسی طرح سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں، اس طرح سے آپ شہریار آفریدی ہیں جن کے اوپر 9 مئی کی ویڈیو جو ان کی بہت پاپولر ہوئی تھی، یا جس کے اوپر ان کے اوپر کیسز بھی ہوئے تھے کہ جی ایچ کیو کی طرف جانا ہے اور وہاں پہ جا کے حملہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے، یا واقعی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپلینٹس تھیں وہ غلط تھیں، یا ان کو عدالتوں سے جو ریلیف ملا ہے وہ بہت مناسب ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ میں آپ کو صرف آپ کو حقائق بتا رہی ہوں کہ اس وقت تک کی صورتحال ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم بلے کے نشان یا باقی دیگر چیزیں جو ہیں ان کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی ختم ہو گئے، جب تک چھینے جا رہے تھے یا جو بھی معاملات ہو رہی تھی اس کے اوپر ہم نے کی، لیکن اب اس وقت میں ان کے تمام لوگوں کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ درست قرار پائے ہیں۔ ریحانہ ڈار صاحبہ، عمر ڈار کی جو والدہ ہیں، ان کے بھی کاغذات نامزدگی درست قرار پائے ہیں، اور یہ کاغذات نامزدگی ان کے خواجہ آصف صاحب کے خلاف ہے۔ یہ ہے آج کے دن میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ جو ہے وہ دیا ہے، اور وہ تاریخ ساز فیصلہ یوں دیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو کہ پاکستان کے آئین کو معطل کیا، جنہوں نے پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگائی، مارشل لاء لگایا، پاکستان کے آئین کو توڑا، 2 بار توڑا، ایک غاصب، ایک کامر، ان کو آج ان کی سزائے موت کی جو سزا تھی وہ برقرار رہی، اور یہ سزا جو ہے یہ اب ان کو سنا دی گئی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے سال بھی بیت گئے، بہت ساری چیزیں بھی بیت گئیں، اور جنرل پرویز مشرف جو تھے انہوں نے جب یہ توڑا اس کے بعد پھر ان کی زندگی میں غداری کا مقدمہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں 2014 کے اندر ان کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے یہ کیا گیا تھا، دائر کیا گیا تھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ مختلف مرحلے اس کے اندر آئے۔ یہ وہ واحد
مقدمہ تھا جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بیچ میں پہلا بال جو تھا وہ آیا، یعنی جسے کہنا چاہیے ان کے جو تعلقات تھے یا سول ملٹری تعلقات تھے ان کے بیچ میں جو رخنا آیا سب سے بڑا، وہ رخنا سب سے پہلے جو تھا وہ اس معاملے کے اوپر آیا تھا کہ جناب پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ غداری کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا۔ آج دو اعتبار سے بہت معاملہ یہ بہت ہی اہم ہو گیا۔ ایک تو یہ پاکستان کا تاریخی فیصلہ ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کا، یہ کریڈٹ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ موجودہ سپریم کورٹ کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اس فیصلے کو اپ ہولڈ کیا جو کہ پشاور ہائی کورٹ یا پشاور کی خصوصی عدالت کا سیٹھ وقار کا فیصلہ تھا، وقار سیٹھ کا، جو کہ پھر اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی اور اس پہ بھی بہت سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ ظاہر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر یہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو خصوصی عدالت کے اس فیصلے کو نہ صرف کالعدم قرار دیا بلکہ خصوصی عدالت کو ہی ختم کر دیا، یعنی جیسے مظاہر علی اکبر نقوی اور لاہور ہائی کورٹ نے جیسے سیٹھ وقاص جو تھے ان کے اس فیصلے کو، جو تین ججز تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، اس میں سے 2 ججز نے سزائے موت دی تھی اور پھر اس میں ایک نے اس سے ڈیفر کیا تھا اور سیٹھ وقار صاحب نے یہ پھر آگے جا کے کہا تھا چوراہے میں، اور وہ سارا معاملہ تھا۔ لیکن یہ سزائے موت کی جو سزا تھی یہ 2 ججوں کا اکثریتی فیصلہ تھا 3 کے مقابلے میں، یعنی 1 کے مقابلے میں۔ تو یہ قلعدم کیا گیا مظاہر نقوی صاحب کی جانب سے، جن کے خلاف آج جو آپ نے دیکھی ہوگی ڈیولپمنٹ کہ انہوں نے خود مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا اور وہ مستعفی ہو گئے، تو اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے جناب پرویز مشرف کا، یہ بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے اور پاکستان میں کسی بھی آمر اور غاصب کو پہلی بار ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے دیا ہے۔ یہ اس طرح پہلے کبھی ہوا نہیں اور شاید آئندہ کبھی اس طرح کا فیصلہ آئے گا بھی نہیں۔ یہ ہے ایک بدلا ہوا پاکستان، یہ ہے ایک بدلی ہوئی سپریم کورٹ۔ بدلا ہوا پاکستان تو میں نہیں کہوں گی، مگر یہ بدلی ہوئی سپریم کورٹ ہے جس نے کہ اتنا بڑا تاریخی فیصلہ دیا ہے جو کہ صدیوں جو ہے وہ کوٹ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے 62(1)(f) کی جو تاحیات نااہلی کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے بہترین فیصلہ دیا ہے اور یہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ماضی کے غلط فیصلے ہیں ان کو درست کر رہی ہے۔ یہ کورٹ جو ہے، جو اس وقت کی کورٹ ہے، یہ پرانے جتنے فیصلے پاکستان کی تاریخ کو مسخ کرنے والے فیصلے یا پاکستان کو ایک نقصان پہنچانے والے فیصلے تھے، یہ ان کو ٹھیک کر رہی ہے۔ یہ 62(1)(f) کا معاملہ ہو، ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہے اور اس میں بھی بھٹو صاحب کو انصاف ملے گا کہ کس طرح سے عدالتی قتل جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیا گیا۔ اور آج یہ جناب مشرف جو کہ ایک غاصب اور آئین توڑنے والے، 2 بار آئین توڑنے والے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی آمر رہے ہیں اور وہ مشرف تھے، ان کو جو ہے وہ آج ان کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ جو ہے وہ اپ ہولڈ کیا گیا ہے خصوصی عدالت کے معاملے کو، اس کے کیس کو۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے کے اندر بہت ہی آج سوچنے کی بات ہے کہ جناب پرویز مشرف جو ہیں ان کے بارے میں یہ پوچھا گیا۔ آج اس کیس کی جو سماعت کی تھی اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 4 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عطا من اللہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ تھے۔ اس دوران توفیق آصف صاحب کے وکیل حامد خان صاحب جو تھے وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے پرویز مشرف نے سزا کے خلاف جو اپیل دائر رکھی تھی وہ کرمنل اپیل ہے، یہ کہا۔ اس موقع پر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اپیل کے ساتھ ممکن ہے کہ آئینی درخواستوں پر بھی آج ہی فیصلہ سنا دیں، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کے ورثاء کی عدم موجودگی میں تو ان کے وکیل کو ہم نہیں سن سکتے۔ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ مفروضوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے، ورثاء کے حق کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے، یعنی ورثاء ان کے آئے ہی نہیں پرویز مشرف صاحب کے، ان کی فیملی سے رابطے کے باوجود ان کی جو کہ عدالت میں بتایا گیا کہ ان کی فیملی نے رابطہ کرنے سے گریز کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ عدالت 561(a) کا سہارا کیسے لے سکتی ہے اور سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اس عدالت کے اقدام کو سراہتا ہوں اور پرویز مشرف کے ورثاء پاکستان میں مقیم نہیں ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے سلمان صفدر صاحب سے سوال کیا کہ آپ کے لاہور ہائی کورٹ پر تحفظات ہیں
تو انہوں نے کہا کہ ہم اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو چیمبر میں نہیں بلاتے اگر تحفظات ہیں. اس کے اوپر کچھ چیزیں ہوئیں. بہرحال یہ کافی لمبی ہے، لیکن یہ جو ایک نقطہ آیا سامنے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آرٹیکل 12 کے تحت مشرف کے ساتھ ملوث تمام افراد کے خلاف عدالتی دروازے تو کھلے ہیں، ایمرجنسی کے نفاذ میں پرویز مشرف تنہا ملوث نہیں تھے. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ایمرجنسی کے نفاذ میں پرویز مشرف تنہا ملوث نہیں تھے، اس وقت کے وزیر اعظم، وزیر قانون، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی ملوث تھے. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف کو سنے بغیر خصوصی عدالت نے سزا دی. ایک شخص کو پورے ملک کے ساتھ ہوئے اقدام پر الگ سزا دے دی گئی، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر 1999 کی ایمرجنسی کی تحقیقات ہوتی تو 3 نومبر کا اقدام نہ ہوتا، یعنی 1999 جو 12 اکتوبر 1999 کو مارشل لاء نافذ کیا جنرل مشرف نے، اس کے اوپر. بہرحال چونکہ 5 فروری 2023 کو جنرل مشرف کا انتقال ہوا تھا تو لواحقین سے اس کے بعد بار بار رابطہ کیا گیا، لیکن متعدد جو پیغامات تھے اس کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا. یہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے، اور اس تاریخ ساز واقعے کو پاکستان میں سنہری حرفوں میں یوں لکھا جائے گا کہ آئندہ کے لیے کم از کم مارشل لاء نہیں لگیں گے، پاکستان کا آئین معطل نہیں کیا جائے گا، آئین توڑا بھی نہیں جائے گا، آئین کو روندا بھی نہیں جائے گا، آئین پر عمل درآمد کرنا بھی جو ہے وہ ممکن ہوگا. اور اسی طرح جو ایک اور بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ ہوا، میں نے بتایا 62(1)(f) کا، وہ بھی کافی اہم معاملہ تھا جس کے اوپر یہ چیز ہوئی ہے. اچھا، دوسرا جو ایک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ ہے، اس پہ ان کے اوپر مختلف کیسز تھے، 10 کے قریب درخواستیں ان کے خلاف تھیں بدعنوانی سے متعلق. اور یہ بدعنوانی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اتنی مضبوط ان کے خلاف کیسز تھے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو جو ہے وہ مس کانڈکٹ کا بھی شو کاز دیا گیا تھا. اسی طرح سے پھر انہوں نے اس کا جواب بھی جمع کروایا. پھر 3 کی اکثریتی رائے سے شو کاز جاری کرنے کا جو فیصلہ ہوا تھا اس پہ انہوں نے اپنا جواب نہیں جمع کروایا تھا، مزید وقت درکار انہوں نے کہا تھا کہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے سپریم جوڈیشل کونسل کے رویے کو متعصب بھی قرار دیا اور شکایت بھی کی، اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کروں گا. لیکن ان شارٹ یہ جو معاملہ ہے اس پہ ڈیفینڈ نہیں کیا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنے اوپر جو الزامات تھے، جو 10 درخواستیں تھیں جس میں کہ کچھ مالی معاملات کے حوالے سے تھا، اور پھر آڈیو ٹیپ بھی آپ نے سنی ہوگی اس کے حوالے سے بھی. تو آج انہوں نے باقاعدہ مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا. اس کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ اگر وہ مستعفی ہوں گے تو ان کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، تقریباً 10 لاکھ کے قریب پیسے ملتے ہیں ہر مہینے ایک جج کو ریٹائرمنٹ کے بعد یا مستعفی ہونے کے بعد، وہ شاید ان کو ملیں گے. اور اسی طرح سے جو دیگر پریویلیجز ہیں، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ اتنے سنگین نوعیت کے ان کے خلاف معاملات تھے جس پہ مسلم لیگ نون لائر فورمز نے بھی اس پہ جمع کروائی تھی، اپلیکیشن بار کونسل، پاکستان بار کونسل نے بھی مس کنڈکٹ کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے تھے، درخواستیں دائر کی تھیں، اور اس طرح سے مختلف. اور پھر میاں داؤد ہیں ایک وکیل ہیں، انہوں نے بھی بہت اوتھینٹک طریقے سے جو ہے وہ کہا تھا، الزام لگایا تھا، ایک ریفرنس دائر کرنے کا کہا تھا تحقیقات کا، کہ جس میں اپنے بیٹوں اور بیٹی کی بیرون ملک تعلیم اور ایک تاجر زاہد رفیق سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اثر و رسوخ کا استعمال کرنے کا الزام تھا. اور پی ٹی آئی اور اس کے قائد یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی کھلے عام یہ ظاہر کرتے تھے. یہ ریفرنس کا میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، اور اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے خطرناک ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے. اسی طرح سے قومی اسمبلی نے بھی آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے الزام کا سامنا کر رہے تھے. جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ کیس بھجوایا گیا تھا، اور سابق چیف جسٹس عطا بندیال صاحب جو تھی، انہوں نے جسٹس سردار طارق جو کہ سینئر موسٹ جج تھے، ان سے انہوں نے سینئر ججوں میں سے تھے، ان سے رائے بھی طلب کی تھی. اور عطا بندیال صاحب کے نام خط بھی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی بدنیتی کا نتیجہ ہے. اب اس کیس کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کارروائی کو نہ کرنے کے لیے کہا تھا. اب ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، اس کے اوپر بھی ظاہر ہے بہت اہم ہوگا. کل بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا. کیا اب یہ تحقیقات تو ختم ہو جائیں گی؟ کیا مستعفی ہو جانے سے جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پہ برقرار ہے. تو یہ ایک تاریخی بات ہے. اس سے پہلے ایک جج صاحب جو تھے انہوں نے کرپشن کے الزامات پہ استعفیٰ دیا تھا، اور ابھی
انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم پاکستان کی تاریخ کا جسے کہنا چاہیے باب ہے، لیکن جو پاکستان کی سپریم کورٹ ابھی تاریخ رقم کر رہی ہے اس میں جناب پرویز مشرف کے خلاف معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان کا جو کیس ہے، ان کو آئین توڑنے کی جو سزا ہے اس کو اپ ہولڈ کرنا، اور اس کے علاوہ 62(1) جو انہوں نے کچھ دن پہلے ختم کی، یہ بہت ہی سنہری اقدامات ہیں۔ اور آج کے فیصلے کے بعد جناب پرویز مشرف کے توقع کی جانی چاہیے کہ پاکستان میں کبھی مارشل لاء نہیں لگے گا، پاکستان میں کبھی آئین کی پامالی نہیں ہوگی، اور پاکستان میں کبھی آئین نہیں ٹوٹے گا۔ یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔